السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ معزز و مکرم و محترم سامعین، ناظرین، مشاہدین، ہم سب لوگ یہاں پر رزق حلال کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے یہاں ہم لوگوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہم تلاش کریں۔ اسی لیے آج کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے اسی مناسبت سے کہ رزق حلال کے اسباب کیا ہیں، رزق حلال کی کنجیاں اور چابیاں کیا ہیں، کہ اگر آپ کو کنجی اور چابی مل جائے تو آپ دروازہ کھول کر کے مال کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ الا من رحم اللہ رزق کے معاملے میں وہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو بھلا دیتے ہیں۔ رزق چاہیے، مال چاہیے، حلال طریقہ ہو، حرام طریقہ ہو، اس لیے کیمپوں میں آپ دیکھیں لاٹری چلتی ہے اور نہ جانے کیا کیا لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں پر قرض بھی دیتے ہیں، کس پر؟ سود پر، اور اس طریقے سے سودی کاروبار ہوتا ہے اور لوگ لاٹریاں لگاتے ہیں۔ صرف مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم کو مال مل جائے۔ حالانکہ ان سب چیزوں کے کرنے کے باوجود بھی انسان کو مال اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ انسان انتظار نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا وقت لکھ کر کے رکھا ہے۔ انسان کی شادی وقت پر ہوتی ہے، اس کو اولاد وقت پہ آتی ہے، ملتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے اور اس طریقے سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر دیا ہے، لیکن ہم جلد باز ہیں، انتظار نہیں کر پاتے، اور انتظار نہ کرنے کی وجہ سے انسان غلط راستہ اپنا لیتا ہے، لاٹری کھیلنا شروع کر دیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام کاروبار شروع کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے مال مل گیا۔ مال اس کی وجہ سے نہیں ملا، اللہ نے جو لکھا تھا اتنا ہی مال ملا ہے، لیکن اور اتنا مال ہم کو ملنے والا بھی تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ تاخیر کی، اور ہم نے انتظار نہیں کیا، بے صبرا ہو گئے، برداشت نہیں تھا ہم کو۔ عمر کٹتی جا رہی ہے، عمر ڈھلتی جا رہی ہے، کب تک ایسے رہیں گے؟ تو انسان کیا کرتا ہے؟ غلط راستہ اپنانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے پاس جب کچھ مال آ جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس مال آیا، حالانکہ وہ مال اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا۔ اس سے زیادہ کسی کو مال نہیں ملتا، لیکن انسان صبر نہیں کر پاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی جہاں نعمت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہے۔ مال کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اور ایک سوال نہیں، دو سوال ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، دو سوال کیا جائے گا۔ مال حلال طریقے سے کمانا بھی ہے، اور حلال جگہوں ہی پر مال کو خرچ کرنا ہے۔ اگر ہم نے حلال طریقے سے مال کمایا، حرام جگہوں پر خرچ کر دیا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ حرام طریقے سے کمایا ہم نے مال اور حلال راستوں میں خرچ کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ چوری، بےایمانی، رشوت، ڈکیتی، سود، انسان خوب کمائے، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، غریبوں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مال حلال چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ مال چاہیے۔ حرام مال کا کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، حلال طریقے سے کمانا بھی ہے ہم کو مال، اور حلال جگہ پر مال کو خرچ بھی کرنا ہے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، لہذا اس کے بارے میں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ مال کب ہمارے لیے حلال ہوگا، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا راستے ہیں جن کو اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اللہ ہمیں رزق حرام سے دور رکھے۔ رزق حرام کے بہت سارے نقصانات ہیں، ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، ہماری زندگی عجین ہو جائے گی، سکون ہم سے چھن جائے گا، انسان کی زندگی میں آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام مال کی وجہ سے، یہ حرام مال انسان کی زندگی میں عذاب بن کر کے آتا ہے۔ انسان نہیں سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، مختلف بیماریوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، ایک سے بیماری، خطرناک بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ مال ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن اولاد صحیح راستے سے بھٹک جاتی ہے، اولاد غلط راستہ اپنا لیتی ہے۔ بیویوں کو دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، اس طریقے سے حرام رزق کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اور برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ ہمارے نبی کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں تھا، حرام تھا،
کھجوریں رکھی ہوئی تھیں اور ہنستے حسن یا ہنستے حسین دونوں میں سے کوئی ایک تھے، ایک کھجور منہ میں ڈال لیا، ہمارے نبی نے انگلی ڈال کر کے کھجور ان کے منہ سے نکال دیا، کہا کہ ہمارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا برا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو انسان مار حرام پر پرورش پاتا ہے فالنار اولا بہ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، جہنم میں جاتا ہے انسان جو حرام مال کماتا اور کھاتا ہے، حرام مال سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے جہنم رکھی گئی ہے۔ تو مال حلال ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے انسان صحیح راستے پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اس کی بیوی فرما بردار ہوتی ہے اور دین اور شریعت کا پابند ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان غلط راستہ اپنا لیتا ہے تو اس کا برا اثر ہمارے سارے اولاد پر، ہمارے سارے رشتہ داروں پر یا ہمارے اہل و عیال پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے حلال طریقے سے ہم روزی کمائیں، کیونکہ سب کو ایک دن جانا ہے، کتنا بھی مال ہم کما لیں ایک دن دنیا سے ہم کو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مال معیار نہیں ہے، اللہ کے یہاں معیار تقویٰ ہے، دینداری ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کا سب زیادہ مالدار ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو۔ اور ایک انسان ہے اس کے پاس مال نہیں، فقیر ہے بیچارہ، محتاج ہے، تندرست ہے، مال کی کمی ہے اس کے پاس، دنیا والے اس کی عزت نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دینداری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ دینداری اور تقویٰ، یہ معیار ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی نہیں دیکھتا ہے کہ انسان اگر زیادہ خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ معزز ہے، نہیں، یا انسان کے پاس زیادہ مال ہے تو اللہ کے یہاں زیادہ معزز ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہمارا دل خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارا دل پاک صاف ہونا چاہیے، ہمارے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی ایک دن، 40-50 سال رہے گی، بوڑھے ہو جائیں گے، جھریاں آ جائیں گی، یہ چیز ختم ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار نہیں ہے۔ اور یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے۔ خوبصورتی میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس کو جو چہرہ دینا چاہتا ہے، جو شکل دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شکل و صورت پر اس کو پیدا کرتا ہے، اس میں آدمی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تقویٰ اور دینداری میں انسان کا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ وہ محنت کرتا ہے، دینداری کماتا ہے، وہ اس کو حاصل کرتا ہے، وہ تقویٰ اور دینداری اور پرہیزگاری کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معیار ہے، یہ خاندان نسب معیار نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں پیدا ہوتا ہے۔ کیا انسان اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں خاندان میں پیدا ہوں گا، میں فلاں ملک میں پیدا ہوں گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے معیار نہیں ہے نسب اور خاندان، کیا معیار ہے؟ دینداری اور تقویٰ اور پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ جو انسان بہت زیادہ دنیا میں خوبصورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا معزز ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے، بڑی خوبصورتی انسان کی تقویٰ ہے، انسان کا اخلاق ہے، انسان کا عمل ہے، انسان کی پرہیزگاری ہے، یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ چہرے کی خوبصورتی، جسم کی خوبصورتی، مال کی اور یہ کپڑے کی خوبصورتی، یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ یہ سب ایک دن دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سب یہیں رہ جائے گا، کوئی چیز یہاں سے ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ دنیا کی ساری دولت بھی انسان قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کی دولت لے لے، تو مجھے جنت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، وہاں کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تم سے اس سے کم چاہا تھا، لیکن دنیا میں تیرے پاس دین آیا، تیرے پاس اسلام آیا، تو نے اس کو قبول نہیں کیا، میں تو اس سے کم پر بھی راضی تھا، اب یہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ پوری دنیا کی دولت سے بھی انسان جنت کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ کو بھی نہیں خرید سکتا، جنت کی ہوا کو بھی انسان نہیں خرید سکتا کہ انسان کو جنت کی ہوا مل جائے دنیا کی ساری دولت دے کر کے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، دنیا کے ایک انسان جو سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا ہوگا، اسے دنیا میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، نعمتوں میں پلا ہوا نوکر چاکر اس کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگائی جائے گی، ایک ڈبکی بس۔ اللہ پوچھے گا کیا کبھی تجھے آرام ملا تھا؟ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی آرام ہی نہیں ملا، دنیا کی ساری آسائش، دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کا سارا مال، سب کچھ بھول جائے گا جہنم میں ایک ڈبکی لگانے کی وجہ سے۔ اور دنیا کے ایک انتہائی مفلوق الحال غریب شخص کو لایا جائے گا، غریب محتاج انسان کو، جس نے بڑی محتاجگی کے ساتھ فقر و فاقہ کی زندگی گزاری لیکن دین پر رہا، تقوی کے ساتھ رہا، دینداری کے ساتھ رہا، جنت میں لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، ہوا ملے گی اس کو، اسے پوچھا جائے گا کیا کبھی تمہیں کوئی پریشانی بھی لاحق ہوئی تھی؟ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا، کیونکہ دنیا کی ساری پریشانیاں عارضی ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ آج مال ہے، صحت ہے، کل نہیں رہے گا، لیکن دینداری تقویٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ تو سب سے اہم چیز میرے بھائیو، انسان کا دل پاک و صاف ہو۔ اللہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، ہمارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دینداری دیکھتا ہے اور عمل دیکھتا ہے، اور انسان کا دل دیکھتا ہے کہ انسان کا دل کس لیے سے ہے۔ تو اس لیے انسان کو سب زیادہ اپنے دل کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر انسان کا دل پاک و صاف ہے تو انسان کے اعمال بھی پاک و صاف رہیں گے، اگر دل انسان کا صحیح نہیں ہے تو انسان کے پاس عمل بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے دل کی صفائی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ رزق حلال کے اسباب، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے،
وہ کوشش جو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے، حرام کوشش نہیں کہ حرام کوشش کے ذریعے انسان مال کمائے، حلال کوشش، حلال دائرے میں رہتے ہوئے انسان محنت کرے، مزدوری کرے، تجارت کرے، بزنس کرے، حلال طریقے سے حلال کاروبار کرے اور اس طریقے سے دکان کھولے، اور جو بھی حلال طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قرار دیا ہے ان حلال طریقوں کو انسان اپنائے اور اس کے بعد روزی کمائے، کیونکہ بغیر کوشش کے انسان کو روزی نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا، زمین میں چلو پھرو اور کلوا من رزقہ، اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ، اللہ جو رزق دیا ہے اس رزق سے فائدہ اٹھاؤ، والیہ النشور، اور تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آنا ہے، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کوئی نہ ایک دن موت آئے گی، کل من علیہا فان، جو کچھ ہے سرزمین پر دنیا کے اندر سب فنا ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب فنا ہو جائیں، کوئی ہمارا رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا۔ مالدار بھی جائے گا، اس کو بھی اتنی جگہ ملے گی جتنی جگہ ایک فقیر کو ملتی ہے، اس کو بھی قبر میں اتنا حصہ ملے گا جتنا ایک فقیر اور تنگدست کو قبر میں جگہ ملتی ہے، اس کے لیے زیادہ جگہ نہیں ملے گی۔ یہ مالداری دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر مالداری کو اس نے اللہ کے راستے میں کے لیے استعمال کیا، حلال جگہ کے لیے استعمال کیا، جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں مال کو خرچ کیا، تو اس مال کو اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ مال کمایا لیکن مال کو صحیح جگہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ نہیں کیا، اس مال کا انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے وبال جان اور عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کوشش کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ جمعہ کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ روزی تلاش کرنے کے لیے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ جاؤ، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد ہی کے اندر بیٹھے رہو، یہ بھی نہیں اللہ نے کہا ہے۔ دنیا ہے، دنیا بھی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں ہمارا جو حصہ ہے اس کو مت بولو، اس کو بھی لینا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اگر نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا تو انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر پائے گا۔ ایک انسان جو انتہائی لاغر ہو، بھوکا پیاسا ہو، کمزور ہو، وہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کھانا پینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب نماز ہو جائے تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین کے اندر پھیل جاؤ، یہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ رزق اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ایسا نہ ہو کہ مال تلاش کرنے میں اللہ کو بھول جاؤ، نہیں، مال تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو گے اللہ ہمیں یاد رکھے گا اور اللہ رب العالمین اس کو روزی عطا کرے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا چڑیوں کے تعلق سے کہ اگر تم لوگوں کا توکل اللہ کی ذات پر ویسی ہو جائے جیسا ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ایسی روزی عطا کرے گا جیسے چڑیوں کا عطا کرتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا، چڑیاں کیا کرتی ہیں، صبح کو اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں اور پھر شام کو پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلوں میں واپس آتی ہیں۔ چڑیاں ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، بول نہیں سکتے وہ، لیکن اتنی سوچ اللہ نے رکھی ہے ان کے دماغ کے اندر کہ اگر ہم گھونسلے میں بیٹھے رہیں گے ہم کو روزی نہیں ملے گی، ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، ہم کو گھونسلے سے نکلنا ہے۔ گھونسلے سے نکلتی ہیں وہ روزی کی تلاش میں۔ کچھ چڑیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ 6 مہینے کے بعد اپنے گھونسلوں میں واپس آتی ہیں، اور چڑیوں کے پاس ایک دماغ بہت تیز ہوتا ہے، چڑیا کبھی راستہ نہیں بھولتی۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ افریقہ کی چڑیاں، بہت ساری چڑیاں کہاں جاتے ہیں، بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے سمندروں میں اور وہاں کے تالاب اور وہاں کی نہروں میں جا کر کے وہاں پر اپنا پیٹ بھالتی ہیں، 6 مہینہ وہاں رہتی، 6 مہینہ رہنے کے بعد پھر اپنے گھونسلوں کو واپس آتی ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل اور دماغ دیا، یہ سوچ دی ہے، وہ کبھی راستہ نہیں بھول سکتی، 6 مہینے کے بعد بھی جاتی ہیں تو انہیں اپنا راستہ معلوم ہے اور اس طریقے سے اپنے گھونسلوں کے اندر آسانی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو اپنے گھر سے نکلتی ہے چڑیا، گھر کے اندر بیٹھی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہم کو بھی اللہ رب العالمین نے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ آپ گھر میں بیٹھ جاؤ روزی آئے گی نہیں، گھر میں بیٹھنے سے روزی نہیں آئے گی، حتیٰ کہ اگر آپ منہ کے اندر لقمہ ڈال لیں اور لقمے کو اگر نہیں چبائیں گے، اس کو منہ کے اندر اگر نہیں چبائیں گے دانتوں سے تو لقمہ بھی آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گا، آپ کے منہ میں پڑا رہ جائے گا۔ اس لیے محنت کرنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ ہمارے نبی نے تجارت کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا اور اس طریقے سے صحابہ کرام تجارت کیا کرتے تھے۔ تو محنت کرنا انسان کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن وہ راستہ اپنانا جو راستہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ تو سب سے پہلی چیز انسان کا کوشش کرنا، محنت کرنا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا۔ انسان اس کے لیے کیا کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، انسان اس کے لیے بہت سارے جابس ڈھونڈتا ہے، بہت سارا علم حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے بہت سارے انسان ٹریننگ لیتا ہے۔ الحمدللہ اچھی بات ہے یہ کہ انسان کرے، اس کے لیے پڑھائی کرے، انسان اچھی پڑھائی کرے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے انسان، اور اس طریقے سے پریکٹس کرے، ہنر اس کے پاس ہو، وہ ہنر جو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے، اور اس کے لیے انسان کوشش کرے، کوشش میں انسان لگا رہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کوشش میں لگے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، بندے کو رزق اور روزی عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کوشش کرے اور محنت کرے، بغیر کوشش کے انسان کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیے بچہ جب چلنے کے قابل ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے چلنا شروع کرتا ہے، 2 بار 3 بار گرے گا، اس کے بعد پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری انسان کے لیے
انسان کبھی کامیاب ہوگا، کبھی خسارہ ہوگا، کبھی انسان کو فائدہ ہوگا، لیکن انسان کبھی نا امید نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ انسان محنت کرے، محنت واللہ شر انسان الا ما سعى، جو آپ محنت کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو برباد نہیں کرتا ہے۔ صلاحیتیں انسان کی برباد ہو جاتی ہیں لیکن انسان کی محنت برباد نہیں ہوتی ہے۔ انسان بہت پڑھا لکھا، بڑی صلاحیت اس کے پاس ہے، کوئی محنت نہیں اس کے پاس، کوئی تگودو نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، اس صلاحیت کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ بیٹھا رہے گا، ایک دن آئے گا کہ اس کو ایک ایک روپیے کا محتاج رہے گا۔ لیکن ایک آدمی کے پاس صلاحیت کم ہے، اس کے پاس سوجھ بوجھ کم ہے، صلاحیت کم ہے، عقل کم ہے، لیکن محنت کرتا ہے، تو محنت کرنے والے کو اللہ رب العالمین کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان کوشش کرے گا اس کو ضرور ملے گی وہ چیز، ضرور وہ چیز ملے گی۔ تو کوشش اور محنت کبھی انسان کی برباد نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی صلاحیت برباد ہو جائے گی اگر اسے محنت نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے محنت کی ہے، اللہ کے لیے محنت کی، اللہ تعالیٰ اس محنت کو کبھی برباد نہیں کرے گا، اس محنت کا ضرور صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو انسان کے لیے کوشش کرنا ضروری، پہلی چیز۔ دوسری چیز کی تقویٰ، ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، جہنم سے بچاؤ کا کے اسباب ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ تقویٰ کے اندر بچاؤ کا معنی ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا جذبہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تقویٰ یہ بہت اہم سبب ہے روزی کا۔ اللہ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کر لیں تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیں گے، دروازے کھول دیں گے خزانوں کے۔ شرط یہ کہ ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کریں، اللہ کے غضب سے، اللہ کی جہنم سے، اللہ کے انتقام سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کریں۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے دروازے اور دہانے کھول دیں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں آتا ہے، وہم و گمان بھی نہیں آتا۔ انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، رزق کی تلاش میں ہے، ایسی جگہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کو روزی لگا دیتا ہے یا نوکری لگا دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی ایسی بات نہیں تھی کہ میری وہاں نوکری لگ جائے گی، میرا کام وہاں بن جائے گا، میں وہاں جاب کرنے لگوں گا، اتنا مال میرے پاس آ جائے گا۔ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس کی دینداری اور تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو تقویٰ اور دینداری یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے مال حلال اور رزق حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس اگر تقویٰ ہوگا تو حرام کاموں سے بچے گا وہ، اگر تقویٰ نہیں ہے تو انسان جو چاہے گا جو کر لے گا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے۔ حرام مال ملا، لے لیا، اس کو موقع مل گیا خیانت کر لیا، وہ رشوت لے لیا، غبن کر لیا، دھوکہ دے دیا، موقع مل گیا اس نے چوری کر لیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ کوئی کسی اسٹور روم کا جو ہے اسٹور کیپر ہے، کیا کرتا ہے سامان کو کم داموں میں دوسروں جا کر کے بھیج دیتا ہے، کتنا ایسا ہوتا ہے۔ انسان کسی جگہ پر لگا ہوا ہے، اس کو رشوت دے دیے تب آپ کو کام وہاں پر لگاتا ہے۔ صرف کتنا کام ہوتا ہے کہ کرتے ہیں لوگ۔ انسان جو ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں، انسان مارکیٹنگ کرتا ہے، بازار میں جاتا ہے، سامان کی قیمت کم رہتی ہے، فاتورے میں زیادہ لکھوا کر لے کر آتا ہے، سامان 10 ریال کا ہے وہاں لکھواتا ہے 40 ریال، اور آ کر کے کمپنی 40 ریال لیتا ہے۔ یہ سب حرام میرے بھائی، جائز نہیں ایسا کرنا۔ یہ کیوں انسان ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ کا تقویٰ اگر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اسے آخرت کی فکر ہوگی، پکڑ کا احساس ہوگا، تو کبھی انسان ایسا نہیں کرے گا۔ یہ جو 20-30 ریال زیادہ لکھوا لیتے ہیں نا، وہ 20-30 ریال انسان کی زندگی کو اجین بنا دیتی ہے، انسان کی زندگی کا چین اور سکون چھین لیتی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایسے انسان کا۔ آپ دیکھ ڈالیے، ایسے انسان کو ہمیشہ مغموم پائیں گے، تکلیفوں میں پائیں گے ایسے انسان کو، ہمیشہ افسردہ، ہمیشہ پریشان حال پائیں گے ایسے لوگوں کو۔ یہ 30-40 ریال سے انسان کی زندگی نہیں بن جائے گی، لیکن انسان اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ آپ سوچیے 10-20-50 ریال کے لیے انسان اپنا ایمان کھو دیتا ہے، حالانکہ ایمان دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے، دنیا کی عظیم قیمت ہے۔ دنیا کی ساری دولت بھی اگر دے دی جائے تو کبھی انسان کو اپنا ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں دنیا کے اندر، ایمان اور توحید اور جو اللہ پر ایمان ہمارے پاس ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں دنیا کے اندر، لیکن انسان 10-20-50 ریال کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری یہ بہت بڑا سبب ہے انسان کے رزق حلال کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے ایک مثال دے کر کے سمجھا۔ تقویٰ ایسی ہے، کہا کہ کیا کبھی تم لوگوں نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو کھاردار جھاڑیوں سے گزرنے والا ہو، یا تم کبھی کھاردار یعنی جو کانٹے والے جو راستے ہوتے ہیں تمہارا کبھی وہاں سے گزر ہوتا ہے؟ کیسے وہاں سے گزرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں سے گزرتے ہیں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، کپڑے کو سمیٹ کر کے وہاں سے چلتے ہیں۔ کانٹے ہیں، دائیں طرف بھی کانٹے، بائیں طرف بھی کانٹے، آگے پیچھے کانٹے آپ کے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں چلتا ہے، اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہے۔ کہا تقویٰ اسی کا نام ہے کہ آپ دنیا میں ہو، دنیا میں اپنے آپ کو بچاؤ، شہوتوں سے، رنگینیوں سے، عیاشیوں سے، خراب کاموں سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دنیا کے اندر چلو۔ جیسے کانٹے دار راستے میں تو اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلتے ہو، اسی طریقے سے دنیا کے اندر ایسا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا میں رہ کر کے حرام کاموں سے بچو۔ یہ حرام کام ہے تمہیں جہنم کے اندر لے جانے والے، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ جیسے اپنے کپڑے کو بچاتے ہو کانٹوں سے، اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو حرام کاری سے، حرام خوری سے، حرام اعمال سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی کا نام تقویٰ۔
تو تقویٰ یہ بہت بڑی دینداری ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کے فضل کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی دوڑ پڑو، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی کہیں زیادہ، کس کے لیے اللہ نے بنایا اس کو؟ متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا، متقیوں کے لیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، دیندار، پرہیزگار، متقی، توحید والے، سنت والے، شرک نہ کرنے والے، بدعت و خرابات نہ کرنے والے، ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے جنت کو بنا کر کے رکھا ہے۔ ایسے لوگ جنت کے مہمان ہوں گے۔ ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ جا بجا اللہ رب العالمین نے فرمایا ونور من کان من عبادنا تقیا، جنت کا وارث کس کو بنائیں گے؟ جو ہمارے بندوں میں سے متقی ہوگا اس کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے، وہ جنت کا وارث ہوگا۔ تو متقین دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، اور سب سے بڑا رزق جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کو جنت کی شکل میں رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب استغفار، کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ استغفار کا مطلب صرف استغفر اللہ کہنا نہیں ہے کہ ہم نے استغفر اللہ کہہ دیا ہو گیا، نہیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اور یہ عزم کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، اور اگر بندے سے متعلق ہے تو اس کا حق دے دینا، اس کو توبہ، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور اولاد عطا فرمائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں اللہ رب العالمین جاری کرے گا۔ اگر اللہ کے لیے استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے اور اس طریقے سے توبہ کرو گے، تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ گناہوں کو چھوڑنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ گناہ ذلت کا سبب ہے، پشیمانی اور رسوائی کا سبب ہے، اور اس طریقے سے سکون چھن جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے انسان گناہوں کو چھوڑے، توبہ کرے، وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے، جو گناہ کر رہا ہے اس پر اس کو ندامت ہو، افسوس ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عزم کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو بندوں کا حق ادا کرے، وہ بندوں سے تلافی کروا لے دنیا کے اندر، کیونکہ بندوں کے حق بھی معاف نہیں ہوتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ایسے ہی بندوں کے حقوق بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ خود نہیں معاف کرے گا، کیونکہ بندے سے متعلق ہے یہ۔ بندے کا حق بندہ معاف کرے گا تب معاف ہوگا، تو دنیا میں انسان معاف کروا لے، ورنہ قیامت کے دن ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تہجد، ہمارا عمرہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارے دنیا کے سارے نیک اعمال، ہم نے جس پر ظلم کیا ہوگا، جس کا حق کھایا ہوگا، اس کو ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، ہماری نیکیوں کا دفتر خالی ہو جائے گا، جس کے لیے ہم نے دن رات محنت کیا، دن رات ہم نے محنت کیا۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق کھایا ہے، اس کا حق ادا کر دیں۔ بھائی کا حق کھایا ہے، بہن کا حق کھایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، یہ ظلم ہے بہن کے اوپر، یہ ظلم ہے بہن کا حق کھانا۔ قیامت کے دن جواب دہی ہوگی اس کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا یہ۔ اگر ہماری بہن کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھ لے، غلط نظر، آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن وہی بھائی اپنی بہن پر ظلم کرتا ہے، اور اپنی بہن کو اپنے مال میں سے جو باپ سے وراثت میں ملا اور باپ نے بہنوں کو نہیں دیا، اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا، اور بیٹیوں کا حق ہمارے مال میں آ گیا، ہمارے حصے میں آ گیا، ہم اس کو کھاتے ہیں اور اپنی بہنوں کو حق نہیں ادا کرتے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہی بھائی جو اگر کوئی میری نظر سے بہن کو دیکھ لے، اس کی جان لینے کے تیار ہو جائے گا، لیکن اسی بہن کا حق ادا نہیں کرتا، اس کی بہن کا حق کھا لیتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی بہنوں کے اوپر۔ بہن کا ہمارے مال میں حق ہے، اگر ہمارے والد نے اپنی بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا حق نہیں دیا، ہمارے پاس ان کا حق آ گیا، اب ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا حق ادا کریں۔ باپ نے نہیں دیا، باپ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بات پرس ہوگی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے بچوں اور اولاد کے تعلق سے۔ کیا وصیت کی اللہ رب العالمین؟ ہر ایک کو اس کا حق دے دو، کسی کا حق مت کھاؤ۔ آج بہت برا حال ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو مال میں سے حق نہیں دیتے، وراثت میں سے حق نہیں دیتے، کہتے ہم نے شادی کر دیا، شادی کر دینے میں اس کا حق ادا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شادی میں کیا کرتا ہے؟ جہیز دیتا ہے، جہیز جو ہندوانہ رسم ہے، غیر مسلموں کی رسم ہے، جہیز دے کر کے سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ باپ بیٹے کی شادی میں تو انسان پیسہ خرچ کرتا ہے، کیا بیٹے کی شادی بغیر پیسے کی ہو جاتی ہے؟ بیٹے کی شادی میں انسان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ بیٹی کی شادی تو بڑی سادگی کے ساتھ، بیٹی کی شادی میں تو زیادہ خرچ ہی نہیں ہے، بیٹے ہی کا خرچ ہوتا ہے۔ اگر سچ پوچھا جائے شریعت کے اندر بیٹی پر کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کھانا کھلانا ہے، نہ اس کے اوپر کچھ دینا ہے، بیٹا سب کچھ دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہندوانہ رسم ہے، لوگ ہندوؤں سے متاثر ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لڑکی والے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کل تو باقاعدہ سودا ہوتا ہے، لڑکے خریدے جاتے ہیں، جیسے بکرے قربانی کے بکتے ہیں نا، ایسے ہمارے ہاں دلہے اور لڑکے بکتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر ہے تو 50 لاکھ چاہیے ہم کو جہیز، انجینئر ہے 20-30 لاکھ ہم کو چاہیے، 1 کروڑ چاہیے ہم کو، بڑے خاندان کے اگر ہیں تو، نعوذ باللہ تعالی ذالک۔
جیسے انسان بکروں کو خریدتا ہے ایسے انسان انسانوں کو خریدتا ہے. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں. شادی سادگی کے ساتھ کیجیے. اللہ کے رسول کا حدیث شادی کے اندر کم خرچ ہو اس شادی کے اندر برکت ہوتی ہے. وہ شادی بابرکت ہوتی ہے جس کے اندر کم خرچ ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں شادیوں کے اندر بے تحاشا پیسہ لوگ خرچ کرتے ہیں, بے دریغ پیسہ لوگ خرچ کرتے ہیں شادیوں کے اندر. جو آتا ہے انسان, یہاں تک سنا گیا کہ جو ہے آنے والے ہر ایک کو تحفہ بھی دیتے ہیں. 500 1000 بارات جاتی ہے, ہر آدمی کو کوئی بائک دیتا ہے, کوئی موبائل دیتا ہے, کوئی اور کچھ دیتا ہے. یہ صورتحال ہوگی. ایک شادی میں 40 50 لاکھ انسان خرچ کر دیتا ہے. یہ صورتحال ہے. جبکہ شادی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے, اس لیے تاکہ دنیا کے اندر امن و امان رہے, معاشرہ پرسکون رہے, معاشرے کے اندر زناکاری اور عیاشی نہ ہو. اس لیے شادی کو آسان بنایا گیا کہ شادی آسانی کے ساتھ ہوگی تو انسان شادی کر لے گا. لیکن آج ہمارے یہاں زناکاری آسان ہو گئی ہے, شادی مشکل ہو گئی ہے. اتنا زیادہ لوگوں نے وہ سب بنا لیا ہے جس کی وجہ سے شادی جو ہے کیا نام ہے, سادگی کے ساتھ نہیں ہو پاتی شادی. تو میرے بھائیوں, یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, گناہوں کو چھوڑ دے. جب تک انسان گناہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میرے بھائیوں آپ جان لیجئے کہ آپ کتنا بھی توبہ کریں اس توبے کا کوئی فائدہ نہیں. توبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا, شرط ہے یہ. توبہ کے لیے گناہ چھوڑنا شرط ہے. جیسے نماز کے لیے شرط ہے وضو, اگر آپ بغیر وضو کی نماز پڑھ لیں گے آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. ایسے اگر آپ نے توبہ کر لیا, کہا توبہ توبہ اللہ معاف کر دے, گناہ کرتے جا رہے ہیں, گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے توبہ نہیں کیا. توبہ کے لیے شرط ہے گناہوں کو چھوڑ دینا. تو تیسرا جو سبب ہے استغفار, توبہ. اللہ سے مغفرت طلب کریں, اللہ سے روئیں, اللہ سے گڑائیں, توبہ کریں. اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو مال بھی دینے والا ہے. چوتھا سبب یہ توکل کرنا, بھروسہ کرنا. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر انسان کو توکل ہونا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کا فرمان ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے. اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے. نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان چھوڑ دے کہ ہم نے محنت کیا, اب دینے والا اللہ رب العالمین ہے. تو انسان محنت کرے اور نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پر چھوڑ دے, اس کو توکل کہا جاتا ہے. ہمارے نبی نے ہجرت کیا, ہمارے نبی نے کتنا اسباب اختیار کیا. رات کو نکلے, غار ثور میں آپ 3 دن رکے رہے, وہ راستہ اپنایا جو راستہ مدینے کو نہیں جاتا ہے, دوسرا راستہ آپ نے اپنایا. تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے, اسباب اختیار کرے, نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا, اس کو توکل کہا جاتا ہے. تو انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہ اللہ دینے والا ہے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. یہ سب اسباب ہیں دنیا کے, یہ سب اسباب ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کسی کو نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں, ان کو کامیابی نہیں ملتی. کتنے لوگ شادیاں کرتے ہیں, کیا سب کو اولاد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی سب کو اولاد. اللہ کی مرضی, اللہ نے اولاد نہیں دیا. تو انسان محنت کرنے کے باوجود بھی اگر انسان کی قسمت میں نہیں لکھا ہے تو انسان کو نہیں ملے گا. لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہے, اللہ پر توکل کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں, اللہ ہی مسبب الاسباب ہے. اگر کوئی دنیا میں ہمارے لیے رزق کا سبب بنتا ہے تو اس کا بھی ذریعہ اللہ رب العالمین نہیں ہے. اللہ ہی اس آدمی کو ذریعہ اور سبب بناتا ہے, تبھی وہ رزق اس کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی اصل رزق دینے والا ہے, وہی اصل انعام اور فضل کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو انسان کا اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توکل اور اعتماد کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسی روزی دے گا جیسے چڑیوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے, ویسے تمہیں بھی روزی دے گا. لیکن ہمارا اللہ کی ذات پر توکل کم ہو گیا ہے, بہت کم ہو گیا, اس لیے روزیاں بھی ہمارے پاس کم ہو رہی ہیں, توکل ہمارے پاس نہیں رہ گیا. ہم لوگوں پر توکل کرتے ہیں, لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ کی ذات پر توکل نہیں کرتے انسان. ہاں اگر کوئی ذریعہ اور سبب ہے تو آپ اس کو ذریعہ مانیے, اس کو ذریعہ اور سبب مانیے, اس کو حقیقی مت مانیے, اس کو اصل مت مانیے. اصل کون ہے؟ اللہ رب العالمین دینے والا. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دیا, اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے آپ کو روزی دی, لیکن اصل دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات. تو اللہ کی ذات پر انسان کا توکل اور بھروسہ, اعتماد کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں روزی دینے والا, اللہ سے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ ہی روزی دینے والا ہے, اللہ ہی طاقتور ہے, اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے انسان رزق مانگے, اللہ تعالیٰ تو رزاق ہمیں رزق عطا فرما, اللہ تعالیٰ تو روزی دینے والا ہمیں روزی عطا فرما. انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے اس طریقے سے. تو اس طریقے سے توکل, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد, یہ بھی ایک بہت اہم سبب ہے جس کے ذریعے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. پانچواں سبب یہ ہے دعا کرنا, کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ رب العالمین دعا کرے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے فرما دیا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. پوری دنیا کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ ہی رزاق ہے, اللہ ہی دینے والا, اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں, میری بیماری دور کر دے, اللہ میں فقیر تنگدست ہوں, اللہ تعالیٰ تو مجھے مال عطا فرما دے. انسان اللہ تعالیٰ دعا کرے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, انسان کیا دے سکتا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں روزی آ جائے تو دنیا بھوکے مر جائے, لیکن اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں روزی ہے, اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت ہے, اللہ کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہیں اور چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پوری دنیا والے تمام انسان اور جنات شروع سے لے کر کے آخر تک کسی میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور اللہ رب العالمین وہ جو کچھ مانگیں سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے, تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں
اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سوئی ڈالنے سے پانی کے اندر کمی ہوتی ہے. اتنی بھی کمی نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور خزانے میں. آپ سمندر میں سوئی ڈالیے, سوئی میں کتنا پانی آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. اتنی بھی کمی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہیں ہوتی ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ ہر چیز دے دے, جو کچھ وہ مانگنا چاہتا ہے, جو اس کو چاہے سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے, تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو میرے بھائی, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہے. دعا کرنے میں انسان کے لیے یہ ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. جو دعا نہیں کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اللہ کا اپنے آپ کو محتاج ہی نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے دعا انسان کی ضرورت کا نام ہے. دعا میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں, اس لیے میرے دربار میں آتا مجھے سے مانگتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے جو بندے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کی طاقت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, انبیاء کرام دعا کرتے تھے. جب پریشانیوں میں آتے تھے اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر ہمارے نبی اللہ رب العالمین سے کس قدر دعا کی تھی. ایسے آپ دیکھیے انبیاء کرام کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ پریشانیوں میں مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. تو اگر فقر و فاقہ ہے, غربت ہے, تنگدستی ہے, محتاجگی ہے, اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے. چھٹی چیز ہے کہ شکر کرنا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. اللہ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس پہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. الحمدللہ بہت اللہ نے دے رکھا ہے. اس لیے دنیا کے معاملے میں ہمیں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے, دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے. اللہ کے رسول حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دین کے معاملے میں تم اپنے سے اوپر کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. آپ کی نوکری لگی ہوئی ہے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی 2-2 سال سے نوکری نہیں ہے. معمولی نوکری ہی صحیح, آپ کی کم سے کم نوکری تو لگی ہے, تنخواہ تو ہر مہینے آ جا رہی ہے نا, چاہے کم ہی تنخواہ کیوں نہ ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں 2-2 سال ہو گیا بیچارے, ان کا کام نہیں لگ رہا, بیکار پڑے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, کھانے کے محتاج. اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیا صحیح سلامت, آنکھ دی, دماغ دیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے, آنکھ بھی ان کے پاس نہیں. کتنے ایسے سارے لوگ ہیں. آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا. اپنے علاقے میں دیکھیے, اپنے گاؤں میں دیکھیے, اپنے شہر میں دیکھیے, کتنے ہم سے اور آپ سے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے نیچے ہوں, کتنے آپ سے کمزور لوگ ہیں. ان کو دیکھیں ہم دنیا کے معاملے میں, تب انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر اپنے سے اوپر کو دیکھے گا انسان تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ کہے گا ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے, وہ تو اس کے پاس کروڑوں ہے, ہمارے پاس تو اور کم ہے, تو اللہ کا شکر کہاں ادا کرے گا وہ. اس لیے اپنے سے نیچے کو انسان دیکھتا ہے تب انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھیے, جو آپ سے زیادہ دیندار ہے, آپ سے زیادہ نیک ہے, آپ زیادہ متقی پرہیزگار ہے, تہجد گزار ہے, توحید و سنت پر ہے, اور اس طریقے سے نیک اعمال کرنے والا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے, لوگوں کی مدد کرنے والا, لوگوں کا ساتھ دینے والا. ان کو آپ دیکھیے. ان کو دیکھنے سے آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا, بھلائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو دنیا کے معاملے میں نیچے کو دیکھنا ہے, دین کے معاملے سے اپنے اوپر کو دیکھنا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تہجد نہیں پڑھ پاتے, تہجد گزار کو دیکھیے, تاکہ آپ بھی ہم بھی تہجد گزار بن جائیں. کچھ نمازیں پڑھتے ہیں, 5 نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی, جو 5 نمازوں کا پابند ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا, اس کو آپ دیکھیے, اس کے ساتھ آپ رہیے, تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بھی انقلاب آئے, تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے, آپ بھی نمازوں کے پابند اور قرآن کے پابند بن جائیں. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے. دنیا کے معاملے میں نیچے کو دیکھیں گے, شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. دین کے معاملے اوپر والے کو دیکھیں گے اور نیک اور متقی بننے کا جذبہ پیدا ہوگا, اور پرہیزگاری آپ کے دل کے اندر آئے گی. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے. دنیا کے معاملے میں نیچے کو دیکھیے. آپ جا کے دیکھیے, آپ تو الحمدللہ سب تندرست ہیں, کوئی بیماری کسی کے پاس نہیں ہے. اسپتال میں جا کر کے دیکھیے, کتنے لوگ کوما میں پڑے ہوئے ہیں, سال سے بات نہیں کر سکتے, خالی حرکت ہو رہی ہے, بس بات چیت نہیں کر سکتے. کتنے لوگ جا کے دیکھیے کتنے دنوں سے ICU کے اندر پڑے ہوئے ہیں, کتنی سخت قسم کی ان کو بیماری لاحق ہے. کبھی کبھی جانا چاہیے اسپتال بیماروں کی یاد کرنے کے لیے, تاکہ صحت کی قیمت ہم کو معلوم ہو کہ صحت کتنی عظیم دولت اللہ رب العالمین کی. ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں خرچ کیا, کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا, صحت مند الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اسپتال میں جا کے دیکھیے کتنے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگ جھوج رہے ہیں اپنی زندگی سے, بسر مرگ پر لوگ موجود ہیں. ایسی خطرناک بیماریاں لوگوں کی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ادا کیجیے. اس لیے اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کو دیکھنے سے انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ آپ نے صحت مند بنایا. صحت مند بھی بہت عظیم نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو تم میں سے آدمی صحت مند ہو, امن و امان کی حالت میں ہو, اور اس کے پاس صرف 1 اور 2 دن کی روزی اس کے پاس ہے, اس کے پاس 2 دن کا کھانا موجود ہے, بس 1-2 دن کا, گویا کہ دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں کے اندر موجود ہے. امن و امان بہت عظیم دولت ہے. آپ دیکھیں جن ملکوں کے اندر امن و امان نہیں ہے, آپ دیکھیے وہاں کیا صورتحال ہے لوگوں کی, کتنے پریشان حال ہیں, کس قدر ان کی زندگی گزرتی ہے. سوتے ہیں, صبح نہیں ہو پاتی, نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے, واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے. بچے اسکول جاتے ہیں, واپس آئیں گھر میں کہ نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی انسان اپنی دکان کھولتا ہے, واپس آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا, نہیں کوئی گارنٹی ہے. الحمدللہ امن و امان میں آپ ہیں.
کوئی آپ کو فکر لاحق نہیں ہے، آرام سے آپ سو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، امن و امان ہے، صحت مند آپ کی صحت آپ کے پاس موجود ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھی ہیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں. اگر انسان شکر ادا نہیں کرتا تو نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، کسی اور کو نعمت دے دیتا ہے. اسے جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے الحمدللہ، دین کی نعمت، توحید کی نعمت، اسلام کی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. آپ دنیا کے سب سے مالدار انسان ہو، یہ جو دنیا کا سب سے مالدار انسان جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ آپ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اسلام کی دولت ہے، دین کی دولت ہے. نبی جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا، وہ دولت ہمارے اور آپ کے پاس دنیا کی سب سے عظیم دولت. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. آپ دنیا کے سب سے مالدار انسان ہیں، لیکن اپنی قدر ہم نہیں سمجھتے، اپنی قدر انسان نہیں کرتا ہے. ایک انسان بیچارہ فقیر تھا، فقر اور تنگدست اور محتاج، ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کرتا ہے. کہتے ہیں بہت زیادہ فقیر ہوں، بہت زیادہ تنگدست ہوں، یہ وہ ہوں. تو اس عالم نے اسے کہا کہ تم بہت مالدار انسان ہو، تم فقر و فاقہ کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ تمہارے پاس آنکھ ہے، ہم تمہیں اتنا دینار دے کر کے کیا تم اپنی آنکھ ہمیں دے دو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں دیں گے. کہا تمہیں اللہ رب العالمین بولنے کی طاقت دی ہے، میں کہتا ہوں زبان مجھے دے دو اور میں تم کو اتنا پیسہ دے دوں گا، کیا دو گے زبان ہمیں؟ کہا کہ نہیں دیں گے. کہا اللہ نے تمہیں پاؤں دیا چلنے کے لیے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے، کیا تم اپنا پاؤں کاٹ کر کے دوسرے کو دے سکتے ہو؟ اور تم کو اتنا دینار دیا جائے گا، اتنا پیسہ تمہیں دے دیا جائے گا کہ زندگی بھر کے لیے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم کو پیسہ نہیں چاہیے. بولا کہ میں تو بہت مالدار انسان ہوں، میرے پاس اتنی ساری دولتیں موجود ہیں. اللہ نے آپ کو جو عقل دیا، دماغ دیا ہے، دنیا کی ساری دولت بھی اگر ہم دے دیں تو کیا عقل ہم کو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی عقل اور دولت. ساری دولت دے دیجیے آپ، دنیا کی ساری دولت، ایک انسان کی دولت نہیں، دنیا کے اندر سارے خزانوں کو دے دیں اور کہیں کہ بھئی جو پاگل انسان ہے، جو مجنون ہے، اس کی عقل واپس آ جائے، واپس نہیں آ سکتی. کتنی دولتیں اللہ رب العالمین کی ہمارے پاس ہیں، کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا مال کم ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی نوکری اچھی نہیں ہے، اور ساری نعمتیں ہم بھول جاتے ہیں. استغفر اللہ، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا، اس لیے اگر شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ روزیوں کے اندر اضافہ کرے گا. ساتویں چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کروڑ ہوگا تبھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. آپ ہو سکتا ہے آپ 1 روپیہ جو اللہ کی راہ میں دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی 10 لاکھ خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت. آپ نہیں سمجھتے ہیں. آدمی کی نیت اور اخلاص کے اوپر ہوتا ہے، آدمی کی نیت اور اس کے اخلاص کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، معمولی دولت ہی، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھلائی کو آپ حقیر نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو آپ کم نہ جانو. اتق النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور دے کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آدھی کھجور، ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے؟ آدھی کھجور دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آدھی کھجور دے کر کے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ ہوگا تبھی آپ کہیں گے ہم صدقہ خیرات کریں گے. آپ کے پاس چھوٹا سا مال ہے، کم ہے، اسی کے مطابق اگر آپ نے دے دیا ہے اخلاص کے ساتھ، کسی کی ضرورت پوری کر دی، کسی کی مدد آپ نے کر دی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. اسے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دے، کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی وجہ سے تمہیں اور دیتا ہے، اور وہی بہترین روزی دینے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک دائیں طرف بیٹھتا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھتا ہے. دائنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والے کو اور دے دے، اور جو بائیں طرف فرشتہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کنجوس ہے، بخیل ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے مال میں برکت چھین لے، اس کو نہ دے. روزانہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ہمارے سرانے 2 فرشتے آ کر کے بیٹھتے ہیں روزانہ، دائنے طرف اور بائیں طرف. دائنے والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والے کو اور دے، اور بائیں والا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو نہ دے. جو انسان اللہ کی راہ میں نہیں دیتا ہے، اللہ نے دیا ہے، معمولی دیا، معمولی آپ دیجئے، وہ معمولی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر معمولی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہوگی، ہم اور آپ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری میں بٹھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اندھے کو راستہ دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے. سارے صدقے خیرات ہیں، جو بھی اللہ موقع دے اس کو ضرور کیجیے. اللہ رب العالمین نے ایک زانیہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. زنا کرنے والی عورت، کتے کو پانی پلانا کوئی بہت بڑی بات ہے؟ کوئی بہت بڑی بات نہیں. کتا ہے، نجس جانور ہے، ناپاک جانور، لیکن اس کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، ہو سکتا وہی نیکی تمہارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے، وہی نیکی تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. نہ کسی نیکی کو حقیر جانو، نہ کسی برائی کو حقیر جانو. اگر برائی کو حقیر جانو گے تو زیادہ برائیاں کرو گے، نیکی کو حقیر جانو گے تو کم نیکیاں کرو گے. اس لیے نہ کسی برائی کو حقیر معمولی سمجھو، نہ کسی نیکی کو حقیر اور معمولی سمجھو. نیت ہوتی انسان کا اخلاص ہوتا ہے،
انسان اگر مخلص ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے. 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پستان میں دودھ ڈالتا رہتا ہے. لیکن جو ماں دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پستان میں دودھ دینا بند کر دیتا ہے. پستان اس کا خشک ہو جاتا ہے. جس کنویں سے آپ پانی نکالیں گے اس کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ اور پانی داخل کرتا رہتا ہے، پانی آتا رہتا ہے. لیکن پانی نکالنا بند کر دیجیے کنواں خشک ہو جاتا ہے، کنواں سوکھ جاتا ہے. دینے سے کم نہیں ہوتا ہے. ماں نفس صدقہ تم مال، اللہ کے رسول حدیث ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اگر آپ 1 ریال دیں گے، 10 ریال دیں گے، وہ 10 ریال آپ کے لیے بہت سارے ریال کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. آپ کو نہیں معلوم کتنا آپ کے لیے دعا دے گا. وہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بھوکا آ گیا، آپ زیادہ بھوکا ہے بیچارہ، آپ نے کھانا نہیں کھایا، وہی کھانا آپ نے اس کو دے دیا، وہی روٹی آپ نے اس کو دے دی. اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا یہ کہ آپ نے اس کی محتاجگی کو یہ دھیان رکھا. وہ آدمی یا وہ عورت جسے پیاس لگی تھی، اس نے کہا جس طریقے سے میں پیاس سے بلک رہی ہوں یہ کتا بھی اسی طریقے سے پیاس سے بلک رہا ہے اور پانی کی تلاش میں ہے. اس نے پانی پلایا اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی بخشش کر دی. تو اس طریقے سے یہ ایک روٹی جو آپ نے کسی کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، روٹی چٹنی آپ نے کھلا دیا، جو کچھ بھی آپ کو دسترخوان پر تھا آپ نے دے دیا. یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے برقی مسلم کھلائیں، آپ اس کو بریانی کھلائیں، دنیا کی ساری غذائیں کھلائیں. نہیں، آپ اخلاص کے ساتھ 1-2 روٹی بھی دے دیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اس کا پیٹ بھر کے وہ آپ کے لیے دعائیں دے گا. اللہ تعالیٰ مسلموں کی، غریبوں کی، فقیروں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے مال میں اضافہ کرے گا. اسے حقیر نہ سمجھیں اس کو کہ ہمارے 10 ریال دینے سے کیا ہوگا، ہمارے 5 ریال دینے سے کیا ہوگا. نہیں، یہ بہت عظیم ہے، یہ کبھی حقیر نہیں جانے اس کو. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی اللہ رب العالمین رزق میں اضافہ کرتا ہے. 8ویں چیز یہ قناعت. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پر آپ قناعت کیجیے، اس پر آپ صبر کیجیے. یہ بہت عظیم دولت ہے قناعت. اگر قناعت نہیں ہے انسان کے پاس، انسان زندگی بھر فقیر اور محتاج رہے گا. کتنا بھی انسان مالدار ہو جائے، اگر قناعت اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو ہمیشہ فقیری کا احساس رہے گا. اگر قناعت انسان کے پاس نہیں ہے، قناعت دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے. اور اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے. کتنے مالدار ایسے جو فقیر ہیں، کتنے ایسے فقیر ہیں جو مالدار ہیں اور غنی ہیں. قناعت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، مالداری سے نہیں ہوتا. کیا آپ کے پاس زیادہ مال ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ کتنے مالدار لوگ ہیں، آپ ان کے پاس چلے جاؤ کہ مسجد بن رہی ہے، ذرا اللہ کی راہ میں کچھ دیجیے، آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا. اور ایک بیچارہ معمولی تنخواہ والا انسان، آپ اس کے پاس چلے جائیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو 4, 5, 10 ریال 20 ریال آپ کو دے دے گا وہ. لیکن وہ مالدار انسان آپ کو نہیں دے گا جس کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے، کیوں؟ اس کے پاس دل نہیں ہے. مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے. مالداری کثرت جائیداد کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت پراپرٹی ہے، بہت جائیداد ہے، اس کا نام مالداری نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان الغلا غنى النفس. اصل مالداری دل کی مالداری، نفس کی مالداری. انسان کا دل مالدار ہونا چاہیے. کم بھی ہے تو بھی انسان مالدار رہے گا، بہت ہے لیکن دل مالدار نہیں تو انسان ہمیشہ فقیر رہے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا کہ میں تو بہت فقیر ہوں. اس کے پاس چونکہ قناعت کی دولت نہیں ہے. تو قناعت بہت عظیم دولت. اللہ کے رسول کی حدیث ہے قد افلح من اسلم. جو اسلام لے آیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا. ورزق کفافا، اور برابر سرابر والا رزق اسے دیا گیا. بہت زیادہ مال اس کے پاس نہیں ہے، گزر بسر والی زندگی اس کو ملی. وقنعه اللہ بما آتا، اور اللہ رب العالمین اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو قناعت ہے. اللہ نے جو دیا قناعت کر رہا ہو کہ اللہ کا شکر، الحمدللہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وہ سب سے عظیم انسان ہے، سب سے مالدار انسان. تو قناعت یہ بہت عظیم دولت ہے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے. 9ویں چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی. کہ ہم صلہ رحمی کریں، ہمارے جو رشتہ دار ان کا حق ادا کریں. صلہ رحمی کرنے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور رشتہ دار آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ جو رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ داروں کا آپ کے مال میں زیادہ حق بنتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دور کے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، یا اس طریقے سے اور سسرال کے رشتے ہیں اور رشتے ہیں، ان پر انسان دھیان نہیں دیتا ہے. دور کے لوگوں پر انسان خرچ کرتا ہے. دور کے لوگوں پر، اپنے لوگوں پر انسان خرچ نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر تم اپنے رشتہ دار پر خرچ کرو گے تو 2 اجر ہے. ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا اور ایک صدقے کا اجر ملے گا. دور کے لوگوں پر خرچ کرو گے تو آپ کو صرف صدقے کا اجر ملے گا، صلہ رحمی کا اجر نہیں ملے گا. رشتہ داروں کا حق ہے ہمارے مال میں. اسے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے مال کے اندر اضافہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ينسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. سے بخاری کی حدیث ہے جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کے اعمال کو، صدقات کو باقی رکھا جائے، فلیصل رحمہ، تو صلہ رحمی کرے. کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کا حق کا خیال رکھے. آپ کے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. تو صلہ رحمی کرنے سے بھی انسان کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تعلموا من انسابکم. اپنے رشتہ داروں کو جانو. تم آپ کے رشتہ دار کون ہیں ان کو جانو. ما تصلون به ارحامکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تم صلہ رحمی کر سکو. فإن صلة الرحم محبۃ فی الاہل، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا یہ کیا ہے؟ اہل و عیال کے اندر محبت کا ذریعہ ہے. مسرات فی المال، مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اور منشأۃ للعمر، اور عمر میں بڑھانے کا ذریعہ ہے. صلہ رحمی کرنے سے انسان
کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے. اگر آپ کسی پر خرچ کرتے ہیں تو اس کی محبت آپ کو حاصل ہوتی ہے, آپ کے دعا بھی کرتا ہے وہ. اس طریقے سے آپ کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. تو صلہ رحمی کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے اپنے رشتہ داروں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے رشتہ دار کون ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اور اس کے پاس بچے نہیں ہیں تو کیا کرتا ہے, کسی بچے کو گود میں لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, بچے کو گود میں لے لیتا ہے, اس کو پالتا ہے, پڑھاتا ہے, لکھاتا ہے, بڑا کرتا ہے, تعلیم دلاتا ہے, اور اس کو اپنا نام دیتا ہے, اور اس کو نہیں بتاتا کہ تمہارا اصلی ماں کون ہے, تمہاری اصلی ماں اور تمہارا اصلی باپ کون ہے, اس کو نہیں بتاتا. یہ ایسا کرنا حرام ہے میرے بھائی, جائز نہیں ہے یہ. آپ کسی بچے کو گود میں لے سکتے ہو, اس کو تعلیم دے سکتے ہو, اس کی تربیت کر سکتے ہو, اس کو پڑھا لکھا سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اسے اپنا نام نہیں دے سکتے. اس کا جو اصلی باپ ہے اس کا باپ کا نام ہونا چاہیے, اس کے تمام ڈاکومنٹس میں, اس کے پاسپورٹ میں, اس کے شناختی کارڈ میں اس کی ماں اس کے باپ کا نام ہونا چاہیے. باپ اس کا اور ہے, اپنا نام دے دیجئے, باپ کی جگہ پر اپنا نام لکھا دینا یہ حرام ہے. یہ بیٹے کی طرف ایسے آدمی کی طرف نسبت کرنا ہے جو اس کا حقیقی باپ نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, بچپن ہی میں بچہ پیدا ہوا, 1 دن کا ہوا, 2 دن کا ہوا, لے کر کے چلے آئے, اور پھر بچے کو نہیں بتاتے کہ تمہارا اصلی باپ کون ہے, تمہاری اصلی ماں کون ہے, تمہارے بھائی بہن کون ہے. ایسا کرنا, آپ اس حدیث کو روشن اپنے سامنے رکھیے کہ ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو خاندانوں اور رشتہ داروں کو بتاؤ تاکہ اس کے ذریعے صلہ رحمی کریں. یہ بچوں کو اگر نہیں معلوم رہے گا کہ ہمارا باپ کون ہے, ہماری ماں کون ہے, تو ماں باپ کا حق کیسے ادا کرے گا, بھائی بہن کا حق کیسے ادا کرے گا وہ, اگر اس کو نہیں معلوم رہے گا. حالانکہ بڑا ہونے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اصلی باپ نہیں ہے یہ, میرا اصلی باپ کوئی اور ہے. اس لیے چھپانا اور اصلی باپ کی جگہ پر اپنا نام دے دینا یہ حرام ہے شریعت کے اندر, جائز نہیں ہے یہ. اور وہ آپ کے مال کا وارث بھی نہیں ہوگا, وہ زیادہ آپ 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں وصیت کر سکتے. وہ اصل وارث ہوگا اپنے ماں کا, اپنے باپ کا وارث ہوگا, جو اس کا اصل باپ ہے, جو اس کی اصل ماں اس کے وارث ہوں گے. وہ آپ جو اس کو پالتا ہے اس کا وارث نہیں ہوگا. وہ زیادہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے, 1/3 100 ریال میں 33 ریال کی وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہمارے یہاں کے لوگ نام نہیں بتاتے کہ تمہارے باپ کون ہے, تمہاری ماں کون ہے, اپنا نام دے دیتے. کئی غلطیوں کا ارتکاب کرتے, اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, آپ کسی گود میں لے سکتے ہیں, آپ کے پاس اولاد نہیں, اگر اولاد بھی ہے تو آپ کسی گود میں لے کر کے پالیے. کوئی غریب بیچارہ نہیں پال سکتا, نہیں پڑھا سکتا, آپ بولیے بچے مجھے دے دیجیے, میں پالوں گا, میں پڑھاؤں گا, یا بچہ اسی کے پاس رہے, اس کی تعلیم کا خرچ میں برداشت کروں گا, تربیت کا خرچ میں برداشت کروں گا, کھانا پینا کپڑا علاج سب کچھ میں تمہیں دوں گا, اپنے پاس رکھو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کا اپنا نام دے دینا اور باپ کا نام ختم کر دینا جائز نہیں ہے, شریعت کے اندر حرام ایسا کرنا. تو اپنے بچوں کو نسب سکھاؤ کہ آپ کے رشتہ دار کون کون ہیں, تاکہ بڑا ہونے کے بعد وہ کیا کرے, صلہ رحمی کر سکے. 10ویں چیز یہ میرے بھائیوں کی غریبوں کے ساتھ احسان کرنا, فقیروں کے ساتھ احسان کرنا. یہ بہت اہم ذریعہ ہے رزق کا, کہ آپ غریبوں اور فقیروں پر اگر احسان کریں گے وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تمہاری مدد اور تمہارے رزق تمہارے غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے, ضعیفوں کی وجہ سے, کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ابغونی فی ضعفائکم, جو تمہارے غریب اور فقیر لوگ ہیں ان میں مجھے تلاش کرو. اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا, فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ, کیونکہ تمہارا رزق اور تمہاری مدد تمہارے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے کی جاتی ہے. تو جو غربا مساکین ہیں, بیچارے فقراء ہیں, ہم ان کو جھڑکے نہیں, ہم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں, ہم ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیریں, ہم ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں, ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ اچھے طور پر اچھا برتاؤ کریں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کیا تم یہ بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پوری کر دے. تمہارے نبی نے کیا فرمایا, یتیم کے اوپر رحم کرو, اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو, اور جو تم کھانا کھاتے ہو وہ کھانا اس کو کھلاؤ, تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے دعوتوں میں امیروں کو بلاتے ہیں, غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا اٹھتا. اگر بیچارہ کوئی غریب چلا بھی گیا تو اس کو ڈانٹ کر کے انسان بھگا دیتا ہے. پھٹا کپڑا ہے, پرانا کپڑا چلا گیا, اس کو ڈانٹ کر کے انسان بھگا دیتا ہے. غریب بیچارہ مسکین ہے, ہو سکتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اہمیت ہو, اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے. تو امیروں کو صرف بلا کر کے, ہم یہ نہیں کہتے آپ امیروں کو نہیں کھلا سکتے, لیکن غریبوں اور فقیروں اور ضعیفوں کے ساتھ انسان اگر اسے سلوک کرتا ہے تو انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا, بڑھوتری ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ میرے بھائیوں کہ ہم ایک تو اسے بیچارے ان کا دل ٹوٹا ہے, ایک تو اسے بیچارے معاشرے میں ان کو عزت نہیں ہے, تو ہم ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں, ان کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیریں, تاکہ ان کو بھی اپنائیت کا احساس ہو کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہماری بھی قدر, ہم بھی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. ورنہ جو ہے بیچارہ اس کا دل یوں ٹوٹ جائے گا. اس لیے غریبوں کے ساتھ مدد کرنے سے بھی اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے, روزی کے اندر اضافہ کرتا ہے. ایسے ہی 11ویں چیز ہے گناہوں کو چھوڑ دینا, اللہ کے دین پر قائم رہنا. انسان گناہوں کو چھوڑ دے, اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے مال میں اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا, اگر یہ لوگ صحیح راستے پر قائم رہتے, استقامت اختیار کرتے دین پر, تو ہم ان کو پانی
موسلادھار بارش برساتے یا ان کو میٹھا پانی ہم نصیب کرتے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بھوک اور پیاس کو ختم کر دیتا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر صحیح راستے پر ہے، دین پر ہے، استقامت اختیار کیا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 12ویں چیز یہ ہے جو آخری چیز ہے کہ حج اور عمرہ کرنا، اس سے بھی انسان کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تابعوا الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان پیدر پہ حج اور عمرہ کرو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دونوں فقر و فاقہ اور گناہوں کو اسی مٹا دیتے ہیں، کما ينفي القير وخبث الحديد، جس طریقے سے بھٹی لوہا اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ بھٹی ہوتی نا، بھٹی کے اندر سونا تپاتے ہیں، چاندی تپاتے ہیں تو میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے بار بار عمرہ کرنا، حج کرنا، جس کو اللہ توفیق دے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کے رزق میں اضافے کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور ذریعہ ہے، بہت سارے اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہے شادی۔ شادی سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو مالدار کرتا ہے، شادی سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو مالدار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ان کی شادی کرو، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ تو شادی کرنا بھی مالداری کا ذریعہ ہے۔ کیوں مالداری کا ذریعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہے۔ شادی کرنے سے دنیا کی بقا ہے، مسلمان کی ضروریت میں اضافہ ہے، پاک دامنی بڑھتی ہے معاشرے کے اندر، اور زناکاری اور برائیاں ختم ہوتی ہیں، اور امت محمدیہ کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب شادی ہو جاتی ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ انسان پھر اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اوپر بھی کچھ ذمہ داری عائد ہو گئی۔ اس جب تک شادی نہیں رہتی ہے انسان کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کہاں اڑاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں رہتی ہے۔ لیکن شادی ہو گئی، ہاں گھر میں ایک بیٹھی ہوئی، اس کا بھی خرچ ہمارے ذمہ ہے، اب ہم یہ خرچ نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت ہے، گھر پیسہ بھیجنا ہے، اب ہم اکیلے نہیں رہیں گے۔ تو انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد۔ تو شادی بھی رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے، مال میں اضافے کا ذریعہ ہے شادی بھی۔ یہ کچھ اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام خوری سے، حرام کمائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ و آپ لوگوں کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، دلجمی اور سکون کے ساتھ آپ لوگوں نے پروگرام کو سنا، درس کو سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کے ذریعے سے آپ لوگوں کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علم کے اندر اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر شر سے بچائے، ہر پریشانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے ہم کو بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر، نبی کی سنت پر قائم رکھے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حفاظت فرمائے، آمین۔ و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔